یہ دوسرا حصہ جو مکرم عبدالسلام صاحب میڈیسن جو ڈینش احمدی تھے ان کا کمال صاحب ذکر کر رہے تھے، تو اب یہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، تو کمال صاحب اس کا جو باقی حصہ ہے وہ ذکر کریں گے، ان کی جو سیرت ہے اور ان کی جو قربانیاں ہیں اور جو مقام ہے اس کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالسلام صاحب میڈیسن کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ ان کے عظیم شان کاموں میں ایک ترجمہ، ڈینش ترجمہ قرآن مجید کا بھی تھا۔ اب ویسے اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، انگریزی میں بے شمار ترجمے ہمارے ترجمے سے پہلے ہو چکے تھے، کئی لوگوں نے کیے ہوں گے، فرینچ میں بھی تھے، جرمنی میں بھی تھے، سویڈن میں بھی تھے، فن لینڈ میں بھی کئی ترجمے تھے، اور کیا کہتے ہیں، ناروے میں مکمل ترجمہ تو نہیں تھا لیکن کچھ حصہ ترجمہ ہوا تھا، لیکن ڈنمارک میں کوئی ترجمہ نہیں تھا۔ تو میں نے عبدالسلام صاحب سے درخواست کی کہ آپ ترجمے کا کام کریں۔ انہوں نے قبول کر لیا، ان کو خواب بھی آئی، غالباً مجھے بھی کوئی خواب آئی ہوگی لیکن مجھے یاد نہیں۔ بہرحال انہوں نے ترجمہ شروع کیا ماشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے انہوں نے یہ جو انگریزی 5 والیوم ہے ہماری سے تفسیر سالی نے پڑھ چکے تھے۔ مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ میں ان کے سامنے تھا، وہ بھی پڑھ چکے تھے۔ تفسیر صغیر کا انگریزی ترجمہ جو غالباً شاید ہی کسی نے پڑھا ہوگا کیونکہ چھپا نہیں تھا، وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ ابوالمنیر صاحب جو اس وقت ڈائریکٹر تھے شرکت الاسلامیہ کے، ان کی درخواست پہ چودھری صاحب نے کر دیا تھا لیکن چھپا نہیں تھا، وہ بھی ہم نے منگا لیا تھا۔ تو تفسیر صغیر کا انگریزی ترجمہ بھی انہوں نے پڑھ لیا ہوا تھا، لیکن یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے پھر لغت قرآن لکھی خود۔ جتنے بھی مشکل لفظ تھے قرآن مجید کے، انہوں نے پہلے اس کی عربی لغت پڑھی، اس کو ڈینش کنورٹ کیا۔ اب انہوں نے جب ترجمہ کرنا شروع کیا تو اب مسئلہ یہ تھا اس کو شائع کرنے کا۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے خط میں لکھا کہ حضور ترجمہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کی اشاعت و اتباعت کا کیا طریقہ ہوگا۔ اصل یہ ہے کہ آپ کو غالباً نہیں علم ہوگا کہ اس وقت غربت کی کیا حالت تھی۔ پاکستان میں بھی جو حضرت مسلم موعود کی اپنی کتابیں ہیں یا حضرت مسلم کی کتابیں شائع ہو رہی تھیں، وہ طریق یہ تھا کہ ایک کتاب شائع ہوتی تھی، وہ بکتی تھی، تو پھر اسی کی آمد سے دوسری کتاب شائع ہوتی تھی۔ یہ جو حضرت مسلم کی ساری کتابوں کا سیٹ ہے وہ ایک سال نہیں شائع ہوا تھا، مسلسل اس کا اعلان ہوتا تھا، پھر دوسری کتاب۔ تو اس وقت ہر چیز کی قسط وار ہوتی، بخاری کی بھی قسطیں ہوتی تھی، اب یہ اتنا بڑا چھپ گیا، پتہ نہیں 10 یا 15 یا 20 قسطوں میں ساری بخاری شائع ہوئی تھی۔ تو حضرت مسلم موعود نے لکھا کہ آپ قرآن مجید کے ترجمے کو قسط وار شائع کرنے شروع کر دیں، ایک پارہ شائع ہو جائے تو اس کی آمد سے بیچیں آپ، تو پھر دوسرا شائع کر دیں۔ اب مجھے تو بالکل تجربہ نہیں تھا، نہ ہی یہ مجھے پتہ پرنٹنگ کیا ہوتی ہے، نہ ہی ہمیں پتہ تھا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، لیکن بہرحال ہم نے 3 قسطوں میں 8 پیرے پہلے شائع کر دیے۔ اب شائع تو کر دیے، بھائی پرنٹنگ کو پیسے کہاں سے دیں گے، بیچیں گے کہاں سے، کچھ ہمیں علم نہیں تھا کہ ابھی کیسے یہ بیچنا ہے۔ تو یہ ہمیں مصیبت بن گئی۔ اب میڈیسن صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ نہیں بڑے امیر ڈینش لوگ ہیں، ایک ہی آدمی سب پیسے دے دے گا۔ وہاں ایک شپ آنر ہوتا تھا، میرا سب سے امیر آدمی وہی تھے ڈنمارک کا، مبلغ۔ انہوں نے اس کو خط لکھا اور وہ 8 پیرے سے بھیج دیے کہ دیکھیے اتنا خرچہ آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس نے 100 کلونر ان کو بھیج دیا۔ مجھے آج تک تجربہ تھا جج صاحب عبدالسلام صاحب کو توقع کیا تھی ڈینش لوگوں سے،
اب ظاہر ہے کہ بھی پیسے پرنٹر کو پیسے دینے ہیں، ہم سے تو بیک ہی نہیں سکتی تھی، خاص طور سے پاروں میں چھپ رہی ہے ایک چیز. تو وہ ہوا یہ کہ اس زمانے میں یہ جو شاہ خالد تھا یہ اس وقت پرنس تھا، بعد میں تو یہ کنگ بھی بن گیا تھا. یہ دورے پہ آیا ہوا تھا ڈنمارک. تو میں ملنے گیا اس کو، تو جب جا رہا تھا تو اس نے میرے جیب میں ہاتھ ڈال دیا. اور میں نے بعد میں دیکھا اچھی خاصی بڑی رقم تھی. میں نے کہا چلو قرآن مجید کے کچھ بوجھ تو اتریں گے. پھر عبدالسلام صاحب نے جج ظفر خان صاحب کو بھی جو باقی پیسے دینے تھے، تو بہرحال وہ ہم نے پیسے تو ادا کر دیے. لیکن اب آگے کیا کرنا ہے، یہ عجیب بات ہے. تصرف ہے حضرت مسلم کی باتوں میں. ایک بہت مشہور پرنٹر تھا بورگن، اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم سارا قرآن مجید شائع کرو تو مجھے دے دو، یہ متن دے دو تو میں شائع کر دیتا ہوں، تمہارا کوئی کاسٹ نہیں آئے گی. اس سے معاہدہ ہو گیا. اس نے پھر جو معاہدہ کیا تو اس نے یہ شرط رکھی کہ بھی اس میں عربی متن نہیں آئے گا. اب وہ مصیبت بن گئی کہ مت کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عربی متن کے بغیر ہم کبھی قرآن بھی شائع نہیں کرتے. عربی تو اصل چیز ہے. تھوڑا نیچے رکھیں. اچھا، تو بہرحال وہ پھر اس میں ہوا یہ کہ ہمارے ایک بزرگ تھے ہندوستان کے، محمد صدیق بانی صاحب، ان کی اہلیہ تھی زبیدہ بانی. انہوں نے کہا کہ اس کا جتنا بھی خرچ ہوگا نا متن کے شائع کرنے کے، وہ میں دوں گا، میں دوں گی. تو انہوں نے وہ ذمہ داری لی. تو پھر عربی متن کے ساتھ ہمارے 3 جلدوں میں پہلا جو قرآن میں شائع، پھر بعد میں 1 جلد میں آ گیا. اور پھر باوجود ایک چھوٹا ملک ہونے کے اب اس کا 6واں ایڈیشن ہے. اور 6 ایڈیشن کی جتنے بھی کاپیاں تھیں وہ مفت نہیں تقسیم ہوئیں، وہ پیسے خریدی گئی ہیں سارے، اور وہ اسی کمپنی نے بیچی. اور اس میں رائلٹی تھی 10% جو بھی مصنف ہوتا تھا. تو میڈیسن صاحب کو انہوں نے کہا جی کہ آپ رائلٹی آپ کو ہم پیش کریں گے. انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے رائلٹی نہیں چاہیے، مجھے آپ قرآن مجید دیتے ہیں اس کے مقابل پہ جتنے بھی میری رائلٹی بنتی ہے. تو میڈیسن صاحب نے وہاں بھی پیسہ نہیں لیا اور قرآن مجید لیے، اور پھر وہی قرآن مجید ہم نے آگے بیچے یا مفت تقسیم کیے. تو وہ رائلٹی میں ایک دفعہ بھی انہوں نے پیسہ پرنٹر سے نہیں لیا. تو اتنے درویش آدمی تھے. تو وہ ماشاء اللہ کیا کہنا ہے، 6 ایڈیشن اس کو شائع ہونے چھوٹے سے ملک میں، اور پھر وہ مفت تقسیم نہیں ہوئے. یہ نہیں کہ جماعت نے خرید لیے تو ٹھیک ہے، وہ لوگوں نے خریدے اور ساری دنیا میں وہ تقسیم ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کامیابی بخشی. اللہ تعالیٰ ان کے جزائے خیر دے. بڑی محنت کی. وہ تصویری ترجمہ تھا، بہت کامیاب ترجمہ تھا دنیا کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ خیر. بہت ایمان فروز واقعات وہ تم کو آپ سب سنا رہے تھے کہ کس طرح خدا تعالیٰ ان میں جو ڈینش قوم میں سے وہ احمدی ہوئے، اور پھر کس طرح انہوں نے اسلام کو سیکھا، قرآن کو سیکھا، اس کا ترجمہ سیکھا، اور پھر اس کو شائع کیا. اور جو اس کا کچھ منافع مل رہا تھا وہ بھی کہا کہ میں نے نہیں لینا، بلکہ وہ جماعت کو قرآن کریم اس کے بدلے لیے، اور وہ اس کی اشاعت اسلام کی. تو خدا تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جماعت کو کثرت سے ایسے نیک روحیں عطا کرتا رہے. ٹھیک ہے. اچھا، خدا حافظ. ان شاء اللہ نیا کوئی انٹرویو لے کے ہم آئیں گے ان شاء اللہ.